حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ عقیدہ معراج کو سمجھنے کے لیے 4 باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ معراج خواب کا واقعہ نہیں بلکہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج کے تشریف لے۔ دوسری بات یہ کہ معراج شریف میں صرف حضور کی روح ان مراحل سے نہیں گزری بلکہ بیداری کے عالم میں جسم مبارک کے ساتھ جسم بھی ان مراحل سے گزرا۔ پہلی بات یہ کہ معراج بیداری میں ہوئی، دوسری بات یہ کہ جسم مبارک کے ساتھ، اور تیسری بات یہ کہ حضور صرف سدرۃ المنتہا تک نہیں گئے۔ بعض لوگ سدرہ تک معراج کو مانتے ہیں، اس سے آگے نہیں مانتے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے او ادنا کی خلوتوں میں تشریف لے گئے۔ اور چوتھی بات یہ کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ بعض لوگ معراج کو خواب کا واقعہ قرار دیتے ہیں، بعض روحانی معراج قرار دیتے ہیں، بعض سدرہ تک مانتے ہیں، اور بعض دیدار خداوندی کے قائم ہیں۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ 4 مرحلوں میں 4 بنیادوں پر میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ بعض لوگ نیچری اور دہریہ سوچ رکھنے والے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑ نہیں سکتا، جس طرح کہ سر سید احمد خان نے بھی لکھا ہے کہ انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑ نہیں سکتا، اگر انسان اتنا تیز ہوا میں سفر کرے تو کان کے پردے پھٹ جائیں، ناک سے خون جاری ہو جائے۔ آپ سب لوگوں نے ہوائی جہاز میں سفر کر رکھا ہے، جب جہاز اترتا ہے تو کانوں کے پردوں پہ بوجھ پڑتا ہے، اگرچہ آپ جہاز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اگر انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑے تو کانوں کے تو پردے پھٹ جائیں، ناک سے خون جاری ہو جائے۔ اس لیے نیچری سوچ رکھنے والے، فطرت کے دائرے میں رہ کے سوچنے والے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے کہ انسانی جسم اتنا تیز اڑے اور پھر اوپر بلندی پہ جائیں تو قرۂ ہوائی کے بعد فضا ہے، فضا کے اوپر قرۂ ناری ہے، اس کے اندر اگر جسم جائے تو وہ جل کے راکھ ہو جائے۔ قرۂ ناری کے اندر بغیر کسی حفاظت کے اگر جسم جائے تو وہ جل جائے۔ فطرت کے دائرے میں رہ کے سوچنے والے لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نیچری نہیں اور ہم دہریے بھی نہیں، ہم ہیں مسلمان۔ ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں اور فطرت بنانے والے فاطر کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورہ فاطر، اللہ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین جس فطرت پہ چل رہے ہیں اس فطرت کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ آسمان و زمین جس فطرت پہ چل رہے ہیں یہ فطرت خود بخود بن گئی ہے یا کسی نے بنائی ہے؟ آگ جلائے گی، آگ کو جلانے کا اذن یا تاثیر کس نے عطا کی؟ چند لوگ ہی بولے ہیں۔ یہی تو فرق ہے مسلمان میں اور دہریے میں۔ وہ کہتے ہیں زمانہ ہی سب کچھ ہے، خود بخود یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں نہیں، کائنات جس نظام پہ چل رہی ہے یہ نظام خود نہیں بنا، اس نظام کو بنانے والا ہے اللہ۔ آگ جلائے گی، جلانے کی تاثیر کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ سورج روشنی عطا کرے گا، یہ سورج کو روشنی کس نے دی ہے؟ چاند کو چاندنی کس نے عطا کی ہے؟ تو جس نے فطرت بنائی ہے اسے فاطر کہتے ہیں۔ اب جو فطرت بنانے والا ہے وہ فطرت کے آگے مجبور نہیں، وہ جس طرح چاہے فطرت کو بدل بھی سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اب آگ کی تو فطرت ہے جلانا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کی فطرت کو بدل دیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو۔
فطرت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لیے بدل دیا. تو جس رب نے خلیل اللہ کے لیے آپ کی فطرت کو بدل دیا، معراج کی رات اس نے حبیب اللہ کے لیے زمان و مکان کی فطرت کو بدل دیا. جس رب نے خلیل اللہ کے لیے آپ کی فطرت کو بدلا ہے، اسی رب نے اپنے حبیب کے لیے معراج کی رات زمان و مکان کی فطرت کو بدل دیا اور اپنے محبوب کو وقت سے بلند کر لیا، مکان سے بلند کر لیا. دیکھیں حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے ظاہر کیا ہے میں اسباب کا پابند نہیں. قانون یہ بنایا ہے کہ میاں بیوی کا وجود ملے تو بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی، اولاد پیدا ہوگی میاں بیوی کے وجود سے. لیکن اللہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے. یہ ظاہر کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں اس قانون کا پابند نہیں. میں اگر چاہوں تو باپ نہ بھی ہو عورت بچہ جن سکتی ہے محض اللہ کے حکم سے، محض اللہ کے امر سے. تو ہر وجود کسی نہ کسی حکمت کو ظاہر کر رہا ہے. کائنات کے اہم واقعات جو ہیں وہ کسی نہ کسی حکمت کو واضح کر رہے ہیں. میں اور آپ زمان و مکان کے پابند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات زمان و مکان سے بلند کر کے بتا دیا کہ میں جسے چاہوں وقت اور مکان سے بلند کر دیتا. بات مشکل نہ ہو جائے اس لیے پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی میرا بھائی سمجھنے سے معروف نہ رہے. سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا. صدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے جبریل سی صد لے جان والا. بازے آخدے بنا دروازیاں دے کیویں گیا او عرشاں تے جان والا. اگر عقل دا ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے کی دکان پہ 50 من چاول آگے وہ دوڑا دوڑا گیا سنیارے کے پاس. کہنے لگا اپنا ترازو تو سنیارے نے کہا میرا ترازو تیرے کس کام کا؟ آڑتی نے کہا میں نے 50 من چاول توڑ لیا. سنیارے نے کہا عقل سے کام لو، میرے ترازو پہ تولے ماسے رتیاں ان کا وزن ہوتا ہے، میرے ترازو پہ من بوری نہیں رکھی جا سکتی. تو اصول یہ ہے کہ جس ترازو پہ تولنا ہے پہلے اس کا اپنا حدود اربا دیکھ لیں کہ اس ترازو کا اپنا حدود اربا کتنے ہے. مقام نبوت کو لوگ تول رہے ہیں عقل کو ترازو بنا، حالانکہ عقل تو حواس خمسہ کی بے ساکھیوں پہ کھڑی ہے. حواس خمسہ معطل تو عقل معطل. عقل تو خود بے ساکھیوں پہ کھڑی ہے. جس طرح سنیارے کے ترازو پہ آرتی کا سودا نہیں تولا جا سکتا، اس طرح انسانی عقل کے ترازو پہ نبوت کا مقام نہیں تولا. علامہ اقبال نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے مولانا روم کا عقیدہ لکھا ہے، عقل قربا کن با پیش مصطفیٰ. دنیا میں جہاں بھی جاؤ عقل ساتھ لے کے جاؤ، پر جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آؤ عقل گھر قربان کر. یہاں جس نے عقل کو معیار بنایا ابو جہل بن گیا، جو عشق لے کے آیا وہ یار غار بن گیا. پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عقل میں طاقت نہیں رفت مصطفیٰ کا ساتھ دے سکتے. ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا. معراج شریف کے حوالے سے معراج سمجھنے کے لیے بنیاد اور وسوسوں سے بچنے کے لیے بنیاد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی جو فاتر ہے، اور فاتر فطرت کو بدل بھی سکتا. فاتر فطرت کے آگے مجبور نہیں. جس نے فطرت بنائی ہے اس کو فطرت بدلتے ہوئے کیا مشکل ہے، کیونکہ وہ خود فطرت بنانے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب معراج کا پہلا مرحلہ 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں بیان کیا، اس میں اللہ نے بیان شروع ہی اس انداز میں کیا ہے
کہ اگر کوئی غور سے پڑھے گا تو وہ معراج کا کبھی انکار نہیں کرے گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ کامل کو رات کے تھوڑے سے حصے، پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس میں کوئی کمزوری کوئی عیب نہیں، وہ جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا۔ سبحان الذی، یہ نون پہ زبر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ مفعول مطلق ہے، اور جب یہ مفعول مطلق ہے تو پھر فعل کون سا ہے جس کا یہ مفعول ہے؟ یہاں لفظوں میں تو وہ فعل موجود نہیں لیکن معنی میں موجود ہے۔ بعض مفسرین نے سبح فعل بیان کیا ہے اور بعض نے یسبح الملائکہ، یسبح الملائکہ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، معراج کی رات جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ فرش زمین سے اٹھے، عرش بری سے آگے نکل گئے، تو فرشتوں کی عقلیں چکرا گئیں، وہ حیران ہو گئے کہ ایسا تو نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ سنا۔ فرشتوں کی عقلیں چکرا گئی، وہ حیران ہو گئے، حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب کے فرشتوں نے اللہ کی تسبیح کی، جو سبح الملائکہ تو فرشتے اللہ کی تسبیح کرنے لگے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو یہ سیر کرا۔ آج کل جب ہم معراج کتابوں میں پڑھتے ہیں یا علماء سے سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کیسا وقت ہوگا جب حضور نے سیر کی، حضور کتنے سونے اور کیسا حسین منظر ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں تو لطف آتا ہے، جنہوں نے لائیو دیکھا ہوگا ان کا حال کیا ہوگا؟ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ فرشتے تو لائیو دیکھ رہے تھے نا اللہ کا نبی جا رہے ہیں، وہ تو اس موقع پہ دیکھ رہے تھے جو معراج کی رات شب اسریٰ کے دولہ کو لائیو دیکھ رہے تھے، وہ یہ پڑھ رہے ہیں یسبح الملائکہ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ حضور امام الانبیاء کی اس شان کو، اس عظمت کو سوچے نا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں اپنے دل کو صبر نہیں دے سکتا، روک نہیں سکتا، میرا دل مچل مچل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے۔ شب اسریٰ کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ۔ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ فرشتے دولہ بنا رہے ہیں حضور کو، کوئی امامہ شریف پیش کر رہے ہیں، کوئی نالین پہنا رہے ہیں، ارد گرد فرشتے کھڑے ہیں حضور کی خدمت کر رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، روح کھل اٹھتی ہے۔ تو جو اس وقت خدمت میں فرشتے کھڑے تھے ان کی حالت کیا ہو؟ جنہوں نے لائیو معراج کو دیکھا ہے ان کی عقلیں حیران ہو گئی کہ ہم نے حضرت جناب ابراہیم کی معراج کو دیکھی ہے کہ پتھر پہ قدم تھا، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے ابراہیم نگاہ اٹھاؤ، نگاہ اٹھائی، اللہ نے آسمان و زمین کی ساری بادشاہی دکھا۔ فرشتے اس معراج سے تو واقف تھے کہ حضرت ابراہیم کے قدم زمین پہ، نگاہ عرش پہ۔ یہ معراج تو فرشتوں نے دیکھ رکھی تھی کہ نبی کا قدم زمین پہ ہے، نظر عرش پہ ہے، پر آج تو وہ معراج دیکھ رہے تھے نبی کا قدم عرش پہ ہے اور نظر رب ذوالجلال کی چہرے۔ اس لیے وہ حیران ہو گئے کہ یہ کون پیغمبر گیا، ساتوں فلک طے کر گیا، رف رف تیرا فر فر گیا، اتنی شان سے اللہ کا نبی گیا ہے کہ فرشتے حیران ہو گئے ہیں اور اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے۔ علماء مفسرین نے سبحان الذی کو مفعول مطلق بناتے ہوئے یہ نقطہ بیان کیا۔ آگے دوسرا لفظ اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ کیا کرایا؟ سیر کرائی۔ اور سیر کہاں کرائی؟
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ آپ لوگ کبھی غوثیہ مسجد میں سیر کرنے آئے؟ نماز پڑھنے آتے ہیں کہ سیر کرنے آتے ہیں؟ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوا گھر میں مہمان آئے تو کہ چلو مسجد کی سیر کر کے، کیا کہتے ہیں چلو مسجد میں نماز پڑھ کے۔ مسجدیں تو عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، سیر کرنے کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئی۔ اور 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں اللہ نے سیر کرائی، اور کہاں کرائی؟ آگے 2 مسجدوں کا ذکر کر دیا۔ تو سوچنا پڑے گا کہ سیر کا لغوی معنی کیا ہے جو یہاں صادق آ رہا ہے۔ ایسا ٹہلنا جس سے طبیعت خوش ہو اسے سیر کہتے ہیں، جس سے طبیعت کھل اٹھے، فرحت محسوس ہو اسے سیر کہتے ہیں۔ اور اگر چلتے چلتے آدمی تھک جائے تو وہ سیر نہیں، وہ سفر ہے۔ یہ فرق ہے سیر اور سفر۔ مسجدوں کے ساتھ سیر کا لفظ کیوں بولا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی مسجد میں آتے تھے تو حضور کا دل خوش ہوتا، حضور کی طبیعت کھل اٹھتی تھی۔ اذان سنتے تو حضور کا دل خوش ہو جاتا، ارحنا یا بلال، حضور فرماتے ہیں بلال ہمیں راحت پہنچاؤ۔ بلال سمجھ جاتے اذان کا وقت ہو گیا۔ تو یہاں 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں سیر کا لفظ جو مسجدوں کے لیے بولا گیا ہے وہ اس معنی میں کہ حضور مسجد میں آتے ہیں تو حضور کا دل خوش ہو جاتا ہے، حضور کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ امتی وہی ہے جو نبی کی خوشی میں خوش، جو نبی کی خوشی میں خوش نہیں وہ امتی کہلانے کا حقدار ہے نہیں۔ کامل مومن بھی وہی ہے جو مسجد میں آتا ہے تو اس کا دل خوش۔ مسجدوں کی محبت یہ آیت معراج کا درس ہے۔ آیت معراج کا یہ اصلاحی درس ہے کہ مسجدوں سے محبت کریں۔ ہمارے ملک پاکستان کے بہت بڑے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک موقع پر کہا کہ میں جو کچھ ہوں مسجد کی خدمت کی وجہ سے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا میرے والد مسجد میں جھاڑو پھیرا کہتے ہیں مسجد کے غسل خانے میرا باپ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا، اور مسجد کی صفائی کر کے میرا والد دعا کرتا تھا یا اللہ میں نے تیرے گھر کی خدمت کی ہے، تو میرے بیٹے کو اسلام کی خدمت کی توفیق دے۔ شاید آپ لوگوں کے علم میں ڈاکٹر صاحب نے خود بھی ایک مسجد صحابہ کے نزدیک خود بھی انہوں نے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ جو مسجد سے محبت کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہے۔ آج معراج شریف کے حوالے سے منعقدہ اس جلسے میں جہاں میں تفسیری نکات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہاں یہ اصلاحی درس بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جس پہ کرم کرنا چاہتا ہے اسے مسجدوں کی محبت عطا کرتا ہے۔ حضور مسجد میں آتے ہیں تو حضور کا دل خوش ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیر کا لفظ بولا ہے مسجدوں کے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ ایسے اگر میں ایک لفظ کے جملہ پہلو بیان کروں تو گفتگو کا سارا وقت اسی میں گزر جائے۔ میں کوئی ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں تاکہ پوری آیت کی تفسیر مکمل ہو جائے۔ آگے فرمایا بے عبد ہی، اپنے بندہ کامل کو۔ یہ جو عبد کا لفظ بولا ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور خالی روح کے ساتھ معراج پہ نہیں گئے بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج پہ گئے۔ اگر صرف روح کے ساتھ معراج پہ جاتے تو عبد کا لفظ نہ بولا جاتا۔ یہ جسم اور روح، جسم اور روح دونوں کے ساتھ حضور معراج پہ گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ بولا، اور مطلقاً عبد کا لفظ نہیں بولا بلکہ اپنے ساتھ نسبت دے کے عبد ہی، اپنے بندہ کامل۔ بندے تو بڑے ہیں پر عبد ہی جو ہے، جس طرح پیچھے سبحان الذی، اللہ زی تو بڑے ہیں پر سبحان اللہ زی ایک ہی، اسی طرح عبد تو بڑے ہیں پر عبد ہی ایک ہی۔ اللہ بنانے میں بے مثال تو حضور بننے میں بے مثال، کوئی حضور کی مثل نہیں، حضور بے مثل و بے مثال۔ اور علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی حضور کی مثل مانے
کفر لازم آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے دی۔ تو اللہ نے کتنے رحمت للعالمین بنائے؟ اگر آپ کسی اور کو حضور کا مثل مانیں گے تو گویا حضور اس کے لیے رحمت نہیں، یا وہ حضور کا محتاج نہیں، اسے عالمین میں سے آپ نکال رہے ہیں کہ وہ حضور کے لیول کے، حضور کے برابر کا۔ امتناع النظیر پڑھ کے دیکھیں تو آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہمارے علماء نے اس بات پر جو زور دیا ہے کہ حضور بے مثل و بے مثال ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ باقی تمام جہانوں کو اللہ نے حضور کا محتاج بنایا۔ رحمت للعالمین، عالمین کو فیض مل رہا ہے تو وجود مصطفیٰ سے مل رہا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ۔ مزید آسان کر کے یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ بعض لوگ بڑا زور دیتے ہیں حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے بشر ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے اندر خیر اور شر دونوں ہیں، ہمارے اندر نیکی اور برائی دونوں ہیں، خیر اور شر دونوں ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ کیا حضور کے اندر بھی دونوں ہیں؟ حضور کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں تو معاذ اللہ اس نے حضور میں بھی شر کو مان لیا، کیونکہ ہم تو ایسے بشر ہیں جن کے اندر برائی اور بھلائی دونوں پائی جاتی ہیں۔ ہم ایسے بشر ہیں جن میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، اور حضور کی بشریت ایسی ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، شر سب سے اولا و اعلیٰ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ کامل کو لیلا۔ یہ جو دوبارہ لیلا کا لفظ آیا ہے، حالانکہ پیچھے اسرا کا لفظ، اسرا کا معنی ہے رات کے وقت سیر کرانا، رات کا معنی لفظ اسرا کے اندر موجود ہے۔ دوبارہ لیلا کا لفظ کیوں بولا ہے؟ کہ یہ سیر ساری رات میں نہیں ہوئی، بس ایک دن میں۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا کر، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ یہ بات بعض لوگوں کے ذہنوں کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی اور ان کی عقلیں چکرا رہی ہیں۔ اتنا طویل فاصلہ فوراً کیسے طے کر لیا؟ وقت کس طرح حضور کے آگے سمٹ گیا؟ اس کو بھی سمجھانے کے لیے قرآن مجید سے مثال دے رہا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری باندھ کے اور کھانا رکھ کے، گرم کھانا تھا وہ رکھ کے خود آرام فرما ہو گئے، دوپہر کے وقت سو گئے، کچھ دیر آرام کر لوں پھر اٹھ کے کھاؤں گا اور سفر کروں گا۔ 100 سال تک سو گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر 100 سال کے بعد اٹھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کتنا عرصہ سوئے رہے ہو؟ ظاہری جسم میں کوئی تبدیلی نہیں، ناخن نہیں بڑھے، بال کالے تھے تو کالے نہیں، حالانکہ کتنا عرصہ گزر گئے؟ یا اللہ یہ کوئی آدھا دن یا اس سے کچھ زیادہ۔ توجہ اس طرف تھی کہ ظاہری جسم میں کوئی تبدیلی نہیں۔ فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی۔ فرمایا اب میری قدرت دیکھو، 100 سال پہلے جو کھانا گرم رکھا تھا اٹھا کے دیکھو ٹھنڈا تو نہیں۔ قرآن کہتا ہے لم یتسنہ، 100 سالوں کے بعد بھی اس کا ذائقہ اسی طرح جس طرح ابھی پکایا تھا، باسی نہیں ہوا، ذائقہ خراب نہیں ہوا۔ یہاں تو 2 دن نہیں کھانا ذائقے پہ قائم ہے، اور 100 سالوں کے بعد ذائقہ وہی ہے، اور کھانا گرم ہے جس طرح گرم رکھا تھا۔ گدھے کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل گئی، کھانا اسی طرح گرم پڑا ہوا۔ 100 سال اس جانور پہ بھی گزرے، وقت اس کھانے پہ بھی گزرا، پر ایک کو اللہ نے وقت سے بلند کر لیا ہے، وقت کے اثر سے بچا لیا ہے۔ گدھے پر 100 سال گزرا ہے تو اس کا جسم پیوند خاک ہو گیا ہے، اور کھانے پہ 100 سال گزرا ہے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا بھی نہیں ہونے۔ یہاں بھی اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ میں چاہوں تو کسی کو وقت سے اٹھا لیتا، وقت سے بلند کر لیتا۔ لیلا معراج کی رات اللہ تعالیٰ کسی شان کا اظہار ہوا کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وقت سے بلند کر دیا۔ آگے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ زمین پہ پہلی مسجد جو بنائی گئی ہے وہ مسجد حرام، کعبہ شریف کے ارد گرد جو مسجد ہے وہ مسجد حرام سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی۔ مرور زمانہ کے ساتھ مختلف انبیاء نے اس کی تجدید نو کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ اس وقت کس مسجد کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے؟ بیت اللہ کی گردی مسجد حرام۔ دنیا میں روزانہ کروڑوں مسلمان اس مسجد کی طرف منہ کرتے۔ ایک تو ہے کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا، ایک ہے مسجد کی طرف منہ کرنا۔ علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں، اگر کوئی عین کعبہ کی طرف مسجد نہیں کر سکتا، عین کعبہ کی طرف منہ نہیں کر سکتا، دور ہے، وہ سمت کعبہ میں منہ کر لیتا ہے، نماز ہو جائے۔ اور وہ سمت کعبہ کیا ہے؟ وہ مسجد کی سمت کی ہے۔ دنیا میں روزانہ کروڑوں مسلمان اس مسجد کی طرف منہ کرتے ہیں، اور ادھر منہ کرنے سے پہلے منہ دھوتے ہیں، پھر منہ دھوتے ہیں۔ اتنی شان اللہ نے عطا کی ہے اس طرف کو، اس سمت کو اللہ نے کتنی شان عطا کی ہے کہ ادھر منہ کرنے سے پہلے لوگ وضو کرتے ہیں، پھر ادھر منہ کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کریں، نماز کے ایک سجدے کے بدلے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ یا اللہ جنہوں نے ذوق سے سبحان اللہ کہا انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں، ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کو کی ہے، اس ایک سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا ایک دیدار عطا فرمائے۔ جنت میں ایک سجدے کے بدلے ایک دیدار، پر جس نے مسجد حرام میں سجدہ کیا، ایک سجدے کے بدلے اللہ 25,000 دفعہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ 10 دفعہ نہیں، 50 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 10,000 کا فرق نہیں، بلکہ جس نے مسجد حرام میں ایک سجدہ کیا، اس ایک سجدے کے بدلے اللہ جنت میں 25,000 دفعہ اپنا دیدار اس بندے کو عطا فرمائے۔ یہ بڑی شان والی مسجد ہے مسجد حرام۔ اور اس کے بعد دوسری مسجد جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، دنیا میں جو دوسری مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام بنائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر کی، اور پھر اس کی تعمیر نو جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس مسجد کو 2 زندگیوں کے ساتھ تعمیر کیا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کروا رہے تھے جنوں سے، اور آپ بیٹھے کھڑے تھے لاٹھی کے سہارے، اور جن آپ سے ڈر کے مسجد اقصی تعمیر کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، 1 سال تک آپ کھڑے رہے، حالانکہ وصال ہو گیا۔ جن یہی سمجھتے رہے ہیں حضرت سلیمان کھڑے ہیں، وہ مسجد بناتے رہے۔ بعض لوگ اس واقعہ کو قرآن مجید میں بیان کر کے بھی انبیاء کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، پر اس میں بڑا آسان سا نقطہ ہے غور کرنے کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے۔ 100 سال اللہ کے نبی وصال کے بعد بھی کھڑے رہے ہیں، پر جسم سے بدبو، یہاں تو 2 دن میں لاش نکالتے، وہ 100 سال کھڑے رہے ہیں، جسم سے بدبو۔ پتہ چلا انبیاء کرام کے وجود اور ان کی زندگیاں ہمارے جسموں اور زندگیوں کی طرح۔ یہ 2 زندگیوں کے ساتھ کیوں انہوں نے مسجد بنوائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 زندگیوں کے ساتھ یہ مسجد بنوائی ہے، مسجد اقصی، ایک ظاہری زندگی کے ساتھ اور دوسرا وصال کے بعد۔ 1 سال وصال کے بعد کھڑے رہے ہیں، حالانکہ وصال ہو چکا ہے۔ 2 زندگیوں کے ساتھ مسجد اس لیے بنوائی کہ ایک رات آنے والی تھی جب 2 زندگیوں کے ساتھ انبیاء آگے اس میں نمازیں پڑھیں۔ اللہ کے نبی آئیں گے، امام الانبیاء جو ظاہری زندگی میں ہوں گے، اور باقی سارے نبی آئیں گے جو وصال فرما چکے ہوں گے۔ اس مسجد کے نمازی 2 زندگیوں والے تھے،
اس لیے اللہ کے نبی نے 2 زندگیوں کے ساتھ اس کی تعمیر کر. اور بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، مسجد ایسی حضرت سلیمان نے بنوائی، رات کے وقت چراغ نہیں جلاتے تھے، مسجد خود روشن ہوتی. آٹومیٹک ایسا نظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، کوئی چراغ نہیں جلاتے، بجلی کا تو دور ہی نہیں. حضرت سلیمان کا زمانہ سے ہزاروں سال پہلے مسجد خود بخود روشن ہوتی. مجھے دوست کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے یہاں گھڑیاں ملتی تھیں، رات اندھیرے میں بھی ٹائم دیکھیں تو نظر آ جاتا ہے. کئی بزرگوں کو تو پتا ہوگا، بعض نئے نوجوان بھائیوں دوستوں کو نہیں پتا ہوگا، گھڑیوں کے اندر وہ مسالہ لگا ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں روشن ہوتا ہے. اگر آج کل ایسا مسالہ ہے کہ اندھیرے میں روشن ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی کی شان کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتھر وہ لگوایا تھا جو رات کے وقت چمکتا تھا، جو رات کے وقت روشن ہوتا. جس طرح گھڑیوں کے اندر سوئیوں پہ مسالہ لگایا جاتا تھا، وہ اندھیرے میں روشن ہوتا تھا، وہ مسالہ اندھیرے میں چمکتا تھا، اندھیرے میں روشن ہوتا. وقت نصر کے دور تک حضرت سلیمان والی وہ مسجد رہی ہے اور وہ پتھر موجود رہے، لیکن یہ پھر وقت نصر گیا ہے تو اس نے وہ پتھر اٹھائے ہیں وہاں سے. اس نے اپنی سلطنت میں وہ قیمتی پتھر اپنے شاہی خزانے میں شامل کر لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو بھی بڑی شان عطا فرمائی. ایک عرصے تک میرے اور آپ کے آقا اس مسجد کی طرف بھی چہرہ کر کے نماز ادا فرماتے. جو آدمی خلوص دل کے ساتھ مسجد اقصی جائے اور ایک نماز ہی اس مسجد میں پڑھ کے نکلے، وہ ایسے نکلتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. مسجد اقصی کو بھی اللہ نے بڑی شان عطا کی. ایک شان اس آیت میں بھی بیان کی ہے، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. مسجد اندر سے برکت رکھتی ہے یا باہر سے؟ آپ باہر سے آتے ہیں جوتے پہن کے، اندر داخل ہوتے ہیں جوتے اتار کے، تو برکت اندر ہے یا باہر؟ ہر مسجد اندر سے برکت رکھتی ہے. کوئی ایسی مسجد ہے جو اپنے باہر سے برکت رکھتی ہے؟ الذی بارکنا حولہ، یا اللہ ہر مسجد اندر سے برکت رکھتی ہے، تو مسجد اقصی کے باہر والی برکتیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ جواب آتا ہے منشاء کلام یہ ہے کہ جو مسجد اپنے باہر اتنی برکتیں رکھتی ہے وہ اندر سے کتنی برکت رکھتی ہے. الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کی 4 دیواری کے باہر بڑی برکتیں ہیں. جب باہر بڑی برکتیں ہیں تو مسجد کے اندر کتنی برکتیں ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں مقصد معراج بیان کیا، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا. معراج کیوں کروائی؟ اللہ کے کلام میں بڑی بلاغت ہے. ایک آیت میں سارے مضمون بیان کر دیے، معراج کروانے والے کا ذکر، معراج پانے والے کا ذکر، اور کن جگہوں پہ سیر کرائی گئی اس کا ذکر، اور سیر کیوں کرائی گئی، مقصد کیا تھا، وہ بھی اللہ نے اسی آیت میں بیان کر دیا. لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے محبوب کو، من آیاتنا، اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. یہ لفظ بڑا قابل غور ہے، لِنُرِیَہُ، تاکہ ہم دکھائیں. یہ حضور کی محبوبیت کو ظاہر کرتا ہے، لِنُرِیَہُ، تاکہ ہم دکھائیں. شان محبوبیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، رب آرنی انظر الیک، 40 راتیں جاگے ہیں، خود چل کے گئے ہیں، شب بیداریاں کرتے رہے ہیں. جب کلام کی حلاوت ملی، لذت سے روح مچل اٹھی تو عرض کیا، اے خوبصورت کلام کرنے والے، تیرے کلام میں اتنا حسن ہے تو تیری ذات میں کتنا حسن ہے. آرینی انظر الیک، آج حجابات ہٹا دے، پردے ہٹا دے، میرا دل مچل رہا ہے تیرے دیدار کے لیے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آرینی انظر الیک، مولا مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ کا مقام ہے آرینی، حضور کا مقام ہے لِنُرِیَہُ. علماء سے پوچھیں آرینی اور لِنُرِیَہُ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ موسیٰ عرض کرتی ہے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور حضور کو رب فرماتے ہیں پیارے تو چادر لے
دکھانا چاہے فرق ہے یا نہیں؟ کوئی 40 راتیں جاگ کے عرض کرے آرے نہیں اور کوئی چادر تان کے چہرہ ڈھانپ کے سویا ہوا ہو، کوئی چہرہ ڈھانپ کے لیٹے ہوں آرام فرما رہے ہوں اور اللہ فرمائے لے نوریہ ہوں ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ حضور کی نیند کی شان بھی ورا الورا ہے، ہماری طرح نہیں ہے، لیکن حضور چادر لے کے آرام فرمائے۔ رب فرماتے لے نوریہ ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ پہلے نبی دستے دعا دراز کر کے عرض کرتے ہیں مولا دے دے، مولا دے دے، ربی اشرح لی صدری، مولا دے دے، مولا دے دے۔ پہلے نبی عرض کر رہے ہیں مولا یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ حبیب کی باری آئی تو رب کہتے ہیں پیارے یہ لے لے، یہ لے لے۔ کوئی ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے، کسی کو رب مانگے بغیر ہی عطا کرتا۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے لے نوریہ ہوں کا لفظ حضور کے مقام محبوبیت کو بیان کرنا۔ آگے فرمایا انہو هو السمیع البصیر، وہ ضمیر لفظ سبحان کی طرف لوٹائیں تو اس سے مراد اللہ کہ بے شک وہ وہی ہے جو بہت سننے والا دیکھنے والا، اور وہ ضمیر لفظ عبد کی طرف لوٹائیں تو پھر اس کا مطلب ہے حضور نے معراج کی رات اللہ کا دیدار بھی کیا، اللہ کا کلام بھی سنا، وہی سننے والے اور دیکھنے والے، دیکھا بھی ہے کلام سنا بھی، اور وہ ضمیر کو سبحان کی طرف بھی اور لفظ عبد کی طرف بھی مفسرین نے لوٹایا ہے۔ میں نے آیت معراج کے چند تفسیری نکات آپ کے سامنے بیان کیے۔ آئیں یہ جو پہلا مرحلہ اس آیت میں ہے اسی کے حوالے سے احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں۔ حضور حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، جبریل محو عبادت ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا جنت سے براق لے کے اور ہزاروں فرشتوں کی بارات لے کے زمین پہ اتر اور میرے حبیب کو معراج پہ آنے کی دعوت۔ کسی کو اپنے گھر بلانے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو دعوت دیں فلاں وقت میرے گھر آنا ہے، اور کس طرح آنا ہے یہ تیری اپنی ذمہ داری ہے، پیدل آنا ہے یا گاڑی پہ آنا ہے، میرا کام صرف دعوت دینا ہے، میں نے دعوت دے دی، اب فلاں وقت تم نے میرے گھر آنا ہے، کس طرح آنا ہے یہ تمہاری ذمہ داری۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کسی دوست کو آپ دعوت دیں فلاں دن فلاں وقت تیری دعوت ہے میرے گھر، پر اس وقت تو اپنے گھر ہی انتظار کرنا، میں لانے کے لیے گاڑی بھی بھیجوں گا، اپنا نوکر بھی بھیجوں گا۔ مہمان کی زیادہ عزت کس انداز میں ہے، پہلے میں یا دوسرے؟ کسی کو آپ دعوت دیں میرے گھر تیرا کھانا ہے، اس میں بھی عزت ہے، لیکن آنا اس نے اپنی مرضی سے ہے، پیدل آئے یا گاڑی پہ۔ تو کسی دوست کو آپ کے تو گاڑی بیٹھنا، میں نوکر بھیجوں گا، گاڑی بھیجوں گا، تجھے لے کے آئیں گے، دوسرے انداز میں مہمان کی شان زیادہ، عزت کا اظہار زیادہ۔ معراج کی رات اللہ نے فرمایا محبوب آپ تو چادر لے کے آرام فرما ہو، میں خادم بھی بھیجوں گا اور سواری بھی بھیجوں گا، سواری بھی بے مثال، اور جو خادم بھیجا ہے وہ خادم بھی، سواری ہے براق۔ بعض کہتے ہیں کہ برق سے ہے، برق کا معنی بجلی، جہاں اس کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا۔ اور علامہ احمد بن محمد قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں لکھا ہے کہ دو رنگوں والی سواری کے لیے بھی یہ براق کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ جانور جس کے دو رنگ ہوں۔ بعض جانور ہوتے ہیں پورے جسم میں بس دو ہی رنگ ہیں، تیسرا رنگ نہیں ہوتا ان کے جسم میں، براق کے بھی دو رنگ تھے، سارا جسم سفید تھا، لیکن اگلی ٹانگوں سے اوپر اور گردن کے نیچے یہ جو چھاتی کا حصہ تھا یہ سرخ یاقوت کی طرح چمک رہا تھا۔ براق کی چھاتی اس طرح تھی جیسے کسی نے یاقوت لگائے ہو، اس کی چھاتی والا حصہ سرخ یاقوت کی طرح چمکتا تھا، باقی سارا جسم سفید۔ یہ سواری دنیا کی سواری نہیں بلکہ جنتی سواری۔ یہ سواری جنت میں کھاتی کیا؟ دنیا کے کھانے یا جنتی خوراک؟ جنتی خوراک کھا کے پھر جنت میں کوئی بول پیشاب بھی کرتی؟ جنت غلاظت کی جگہ۔ سواری کی شان سنیں کہ سواری کی شان کیا ہے، وہ دنیا کے کھانوں سے بے نیاز، اس کی خوراک نوری ہے،
وہ جنتی کھانے کھا رہی ہے اور بول و براز بھی نہیں کرتی، اور سواری نوری ہے کہ جنت سے اس کا تعلق ہے۔ اگر سواری اتنی شان والی ہے تو سوار کتنی شان والی؟ شان والی سواریاں شان والے سواروں کو پیش کیا، سواری دیکھ کے سوار کی عظمت سمجھ آ جاتی۔ جبریل امین آئے، براق کو بیت اللہ شریف کے پاس کھڑا کیا، فرشتے وہاں کھڑے ہوئے، خود جبریل حضرت میہانی کے مکان کی چھت سے اندر داخل ہوئے۔ یہ روایت بیان میں تواتر کے ساتھ آئی ہے، اس کو سینہ بسینہ بیان بڑا کیا گیا۔ ویسے اس موضوع پر 3 روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں جبریل نے اپنا پر حضور کے قدموں سے مس کیا، حضور اٹھ کے بیٹھے۔ بعض روایتوں میں جبریل نے نہیں اٹھایا، اللہ نے خود اپنے حبیب کو اٹھا لیا۔ اور تیسری روایت جو ہے وہ سینہ بسینہ بڑے تواتر سے بیان ہوئی ہے کہ جبریل نے دیکھا محبوب آرام فرما ہے، عرض کیا مولا آواز دے کے تیرے حبیب کو اٹھا لو۔ جواب آیا جبریل یہاں آواز اونچی نہ کر۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا، پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کر سرمایا۔ یہاں آواز نہ اونچی کرنا، یا اللہ پھر جسم ہلا کے اٹھا لو، آواز نہیں دیتا جسم ہلا لو۔ فرمایا جبریل میں دروازے پہ دستک پسند نہیں کرتا تو جسم ہلانے کی بات کروں، میں تو حکم دیتا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ عرب کے لوگ آئیں میرے حبیب کے دروازے پہ منتظر کھڑے رہے، دستک نہ دے، میرا حبیب اپنی مرضی سے باہر نکل کے ملے، یہ ان کے لیے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ جبریل میں دروازے پہ دستک کی اجازت نہیں دیتا، تو کہتا ہے میں حبیب کے جسم کو ہلاؤں۔ اب جبریل پر بڑا کٹھن وقت آئے، نہ آواز دے سکتا ہوں نہ جسم ہلا سکتا ہوں، مولا پھر تو ہی بتا تیرے حبیب کو اٹھاؤں تو کیسے، پیغام سناؤں تو کیسے۔ حریم کبریا سے صدائی قبل قدمی ہے، اے فرشتوں کے سردار سوچتا کیا ہے، آگے بڑھ اور اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے حبیب کے قدموں کی تلیاں چوم۔ فرشتوں کا سردار جھک رہا ہے، نوریوں کا تاجدار جھک رہا ہے، بیت المعمور کا امام جھک رہا ہے، سدرۃ المنتہا کا مکین جھک رہا ہے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، علامہ سید محمود رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیوز الباری میں لکھا ہے، جبریل 24,000 دفعہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اتنی حاضریاں 24,000، کبھی سر پہ تاج نہیں پہن کے 24,000 دفعہ آئے حضور کی خدمت میں، کبھی سر پہ تاج نہیں پہن کے آئے۔ معراج کی رات سدرہ سے چلے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تاج پہن کے جا، تو بیت المعمور کا امام ہے، تو سدرۃ المنتہا کا مکین ہے، تو تاج پہن کے جا۔ عرض کیا مولا کبھی مجھے تاج پہننے کا حکم نہیں دیا، آج کیوں تاج پہنا رہا ہے؟ جواب آیا جب فرشتوں کا سردار میرے حبیب کے قدم چومے گا، فرشتوں کے امام کا تاج مصطفیٰ کے قدموں میں پڑا۔ جبریل امین کی بڑی پرواز ہے، بڑی سرعت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ جبریل پرواز کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں لٹکایا، قبر میں رسا باندھ کے رسا کاٹنے لگے، جبریل سدرہ پہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا، میرے یوسف کو کنویں میں نہیں جلنے دے، اس سے پہلے کہ بھائی رسا کاٹے میرا نبی پانی تک پہنچے تو نے اپنے پروں پہ جا کے انہیں اٹھا۔ اب کتنی رفتار ہوگی جبریل، ایک لمحے میں سدرہ پر، دوسرے لمحے چاہے کنان کے اندر، پر معراج کی رات جبریل حضور کے قدم چوم کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے پروں کی بڑی پرواز ہے پر آپ کے قدموں جتنی نہیں، میں آپ کے قدم چوم کے یہ اعلان کر رہا ہوں میرے پروں کی بڑی پرواز ہے پر ان قدموں کی رفتار میرے پروں سے بھی زیادہ۔ جبریل امین نے حضور کے قدم چومے، ذرا سوچیں تو صحیح، قدم چومتے ہوئے کوئی مزہ آیا ہوگا؟ جبریل سے پوچھے نا جبریل مزہ کیا آیا؟ کسی عاشق نے جواب لکھا ہے
کہ جبریل امین سے پوچھا گیا حضور کے قدم چومتے ہوئے مزہ کیا آیا؟ تو جبریل نے جواب دیا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی۔ جبریل امین قدم چوم رہے ہیں، حضور اٹھ بیٹھے۔ جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتے ہیں، معراج پہ آنے کی طاقت ہوتی ہے، میں آپ کو لینے آیا۔ حضور تیار ہوئے اور اس موقع پر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے خدائی دے صبر جانے، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دھندا بنا رہے تھے۔ حضور کو کچھ بھوک محسوس ہوتی ہے، انجیر پھل پیش کیا گیا، کچھ حضور